بڑی بدقسمتی ہے ہمارے. میں جب ایچ کالج میرے ماں باپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا, میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے اپنی تاریخ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا, مجھے اسلام کی تاریخ کا آئیڈیا نہیں تھا. وہ آہستہ آہستہ میری زندگی میں اپنے تجربے سے میں پھر اپنی زندگی ہمیشہ ایویلیویٹ کرتا رہتا ہوں, اپنی تنقید کرتا ہوں, اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھوں. تو میں نے جب دو معاشرے برطانیہ جدھر میں نے 20 سال گرمیاں گزاری اور پاکستان, تو میں دونوں معاشروں کو جب اینالائز کرتا رہتا تھا تو میں خود کئی چیزوں کے اوپر کئی نتیجوں میں پہنچا. تو وہ جو دور تھا 622 سے لے کے 632 تک, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور پھر دنیا سے گئے, اس کے اندر انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا. یہ دیکھیں, یہ جو آزادی صحافت ہے نا, جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اس سے بڑی یہ ایک حصہ ہے انسان کو آزاد کرنے کا. کیونکہ انسان کو ذہنی طور پہ جب آزاد ہوتا ہے تو وہی قومیں اوپر جاتی ہیں, وہ انسان بڑے کام کرتے ہیں, غلام کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے. اس لیے علامہ اقبال, جو علامہ اقبال کی آپ شاعری پڑھیں تو وہ غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے, خودی کو اور خودداری کو, جو ان کے کانسیپٹس تھے وہ لوگوں کو جگا رہے تھے. کیونکہ غلامی جو سب سے بری ایک انسان کے اندر چیز کرتی ہے, اس کے اندر احساس کمتری ڈال دیتی ہے. مجھے تو بڑی اچھی طرح, ہم جب ایاز امیر کی طرح, ہم بھی پہلی جنریشن ہیں جو پاکستان میں بڑے ہوئے, آپ کو صرف میں غلامی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ظلم کرتی ہے ایک انسان کے اوپر, اس کے پوٹینشیل کو کیسے ختم کرتی ہے. جمخانہ کلب ہوتا تھا, پنجاب کلب, سندھ کلب. آزاد ہوئے ہم 47 میں, 74 تک سندھ کلب کے اندر آپ پاکستانی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے تھے, آپ کو سوٹ پہننا پڑتا تھا 74 تک. اور خیر سارے انگریزی بولتے تھے جس طرح کے, اور میں نے بتایا اردو جب بولتے تھے تو بلاول کی طرح بولتے تھے, بارش آٹا اپنے وہ جب ویٹر سے بولتے تھے تو کہ ہم شرم آتی تھی اپنے آپ سے. یہ غلامی ایک انسان کے ذہن کو ادھر رکھ دیتی ہے کہ وہ اچھا غلام ہی بن سکتا ہے, ہم اچھے سوٹ ہی پہن سکتے ہیں, ہم اچھی انگریزی بول سکتے ہیں. لیکن جو ایکسپلوژن ہوئی تھی مسلمانوں کی, جب ہمارے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انسانوں کو ذہنی طور پہ فکری آزادی دی تھی, تو انہوں نے ہر چیز میں دنیا کی امامت کی تھی. سب 200-300 سال تک سارے سائنٹسٹ مسلمان تھے. تو وہ جو میری کوشش ہے کہ یہ جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم آزاد ہو, اور صرف آزاد قوم اوپر جائے گی. لیکن وہ قوم تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک پہلے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ جو آزادی رائے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے دور پہ تھے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی سختیاں کی. پہلے تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں, میں نے کبھی, مجھے آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہوا. نہیں, اس کی وجہ آپ ڈرتے تب ہیں, کیوں ڈکٹیٹرز ڈرتے ہیں, یا کیوں جب بھی کوئی اب دیکھ لینا مڈل ایسٹ کے اندر جو بادشاہ تھا وہاں کوئی آزادی رائے نہیں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں لوگوں کا. کرپٹ پولیٹیشنز, نواز شریف نے, مجھے ابھی بھی یاد ہے 97-98 میں ہوگا کہ وہ نجم سیٹھی کو اس نے تنقید کی اس کی کرپشن پہ, اس نے اس کو بند کر کے 3 دن مار پڑوائی. اور میں افسوس کرنے گیا تو ابھی یہ عمران ریاض بات کر رہا تھا, وہاں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پاکستانیوں سے کال آئی جب نجم سیٹھی کو اس نے مار پڑوائی نواز شریف نے, اس نے کہا مجھے اسٹروپ ٹالبوٹ سے کال آئی ہے, امریکہ سے کال آئی ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. کیوں یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے. جب کرپشن کی ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور یا پھر تم نے قانون توڑنے ہوتے ہیں. مجھے ایک ایشو ہوتا تھا. دیکھیں, آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی توہین کریں, سلانڈر کریں. اب میں کیونکہ انگلینڈ میں نے کیس لڑا ہوا ہے عدالت کے اندر ڈیفامیشن کا, تو وہاں تو
اگر آزادی رائے ہے تو ساتھ پورا یہ بھی آپ کو چیک اور بیلنس ہے. آپ ہر کچھ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے. تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ عدالت میں جا کے اپنی عزت بحال کرے یا ڈیفیمیشن کے اگینسٹ کیس کرے. بدقسمتی سے میں پرائم منسٹر تھا, میرے اوپر اسی نجم سیٹھی نے کوئی بڑی غلط باتیں رکھی, میں اس کو عدالت میں لے گیا. میرے دور میں تو وہ کیس لگا ہی نہیں. تو پرائم منسٹر کو ہی اگر انصاف نہیں ملتا تو بیچارے عام لوگوں کو کیا ملنا ہے. سو جب آپ کے پاس آزادی آتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. میں نے جتنا ٹائم برطانیہ میں گزارا اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے آزادی کے ساتھ. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں نے ابھی ایاز امیر نے بڑی ڈیٹیلز میں اس چیز کے اوپر بات کی. میں اپنی ذرا ایوولوشن بتاتا ہوں کہ ہم جب 90s کے اندر تماشا دیکھ رہے تھے, دونوں پارٹیز آئیں, دو دفعہ کرپشن میں دونوں کو نکالا گیا, تو تب ہمارے ان دونوں پارٹیز کو دیکھ کے میرے بھی ذہن میں آیا کہ شاید کم کرپشن ہوگے کہ اگر ملٹری اس سے بہتر ہوگی. یہ ہم نے واقعی سوچنا شروع کر دیا کہ اس سے بہتر تو ہے. وہ ضیاء کے زمانے میں گروتھ ریٹ بھی زیادہ تھی, اکانومی بھی آگے تھی, لگ رہا تھا. تب وہ اور چیز ہے کہ تنقید نہیں تھی تو اس کے کئی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی تھی. تو ہم نے بھی یہ سوچنا شروع کیا, کیونکہ انہوں نے جو دونوں دفعہ کرپشن میں گئی, ان کے اوپر پورے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو کیسز بنائے